کافی ہے, میری ویسی بھی بڑی آواز ہے. کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. میں بہت آئی ایم گریٹفل ٹو UNFPA اینڈ STPI جنہوں نے ایک بہت اہم ٹاپک کے اوپر, ایک ایسے سوشل ٹاپک کے اوپر جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہونی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہو یا فیملی پلاننگ ہو, اس ٹاپک کے اوپر سب سے کم بات ہوتی ہے. پاکستان اس وقت دنیا کے چند ان بڑے ملکوں میں ہے جہاں آبادی اور آبادی کی بڑھنے کی شرح جو ہے وہ الارمنگ حد تک زیادہ ہے, اور لیکن اس کے اوپر جتنی بات ہونی چاہیے, جتنی بات کرنی چاہیے, اتنا ٹائم نہ میڈیا کے پاس ہے, نہ سیاستدانوں کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. حالانکہ یہ کتنا بڑا ایک بڑا مانسٹر ہے جو آبادی جو ہے وہ آپ کے ریسورسز کو, جب آپ ایک انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہوں تو آپ کے ریسورسز کو جس تیزی سے جو ہے وہ کھا جاتی ہے, جس تیزی سے آپ کی آبادی جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے, اس حساب سے ریسورسز جو ہیں وہ اس طرح سے بڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں, اور بچے بس پیدا ہو رہے ہیں, ان کو کیسے تعلیم اچھی دینی ہے, ان کو کیسے ان کا براٹ اپ ہونا چاہیے, اس کے اوپر جو ہے وہ انفارچونیٹلی اتنی توجہ نہیں دی جاتی. سو میں بہت اٹس اے ویری ویری گڈ آئیڈیا, اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں آرگنائزرز کو کہ جنہوں نے اس اہمیت کو جو ہے اس کی اور نیڈ آف دا آر کو محسوس کیا کہ میڈیا کے ساتھ ایسا ایک کولیشن گروپ بنایا جائے جو ان ٹاپکس کے اوپر بات کرے, ان ٹاپکس کے اوپر رپورٹنگ کرے. اور دیکھیے ہر وقت جو ہے وہ فلانا جیل میں چلا گیا, فلانا جیل سے باہر آ گیا, فلانے کی ضمانت ہو گئی, اب یہ ہو گیا, اور لڑائی اس کو پکڑ لو, اس کو گرا دو, بس اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں شاید اور ٹاپک اچھا کوئی نہیں لگتا. اینڈ مطلب I'm سوری اگر کسی کو برا لگے, بٹ اٹس اے فیکٹ کہ ہمارے ملک میں اچھی نیوز نہیں ہے. ہمارے ملک میں جب تک مسالہ والی نیوز نہ ہو, جب تک چسکے والی نیوز نہ ہو, جب تک کسی نے کسی کو پکڑ کے مار دیا, کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا, وہ ہیڈ لائن ہوگی, اوپر نیچے آئے گا کہ فلانے وزیر اعلیٰ نے یا فلانے پرائم منسٹر نے کیا اچھا کام کیا اس ملک کے لیے, اس کے اوپر کم بات ہوتی ہے, وہ نیچے آئے گا بہت. لیکن یہ جو ہے یہ چیزیں اوپر آتی ہیں. اور لیکن ہم سب کو دیکھیے, ہم سب مل کے, میڈیا ہے, سول سوسائٹی ہے, انٹیلیجنشیا ہے, سیاستدان ہیں, اداروں میں لوگ ہیں, ہم سب مل کے پاکستان ہیں, اور ہم سب جب تک مل کر اپنے ایشوز کو چارٹ ڈاؤن نہیں کریں گے, اس کے اوپر اپنی پرائرٹیز کو سیٹ نہیں کریں گے, تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کے لیے میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. میڈیا جو ہے, اگر میں یہ کہوں کہ وہ کنگ میکر ہے تو غلط نہیں ہے. میڈیا جو ہے وہ کسی کو چور ڈاکو بنا دے تو بنا دے, اس کے بعد اب جتنی مرضی ایکسپلینیشن دیتے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میڈیا نے آپ کو چور ڈاکو بنا دیا ہے. اور یا جو ہے وہ میڈیا کہہ دے کہ جو فلانا ہے وہ بہت پوتر آدمی ہے, اس سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو غلط کر ہی نہیں سکتا. ہم سب مان لیں گے جی بالکل ٹھیک ہے, میڈیا کہہ رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا. لیکن یہ بھی ایک ذمہ داری میڈیا کی ہے, اور آپ کے جو پیمرا کے رولز ہیں, آپ کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں, اس کے اندر پبلک سروس میسیجز جو ہیں وہ آپ کو 10% جو ہے میڈیا کو اپنی ایئر ٹائم کا 10% آپ کو پبلک اویئرنیس کے لیے, پبلک کے جو سوشل ایشوز ہیں یا میسیجز ہیں اس کے لیے صرف کرنا پڑتا ہے. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ مجھے بتائیں کس نے, کتنے ہمارے میڈیا ہاؤسز نے 10% اپنا ایئر ٹائم جو ہے وہ اس پبلک اویئرنیس جو ہے وہ کیمپینز کے لیے جو ہے وہ صرف کیا ہو, کتنی پبلک اویئرنیس کیمپینز کی ہوں, کتنا جو سوشل سروسز کے میسیجز ہیں وہ دیے ہوں. تو اگر چلے پہلے بھی نہیں ہوا, اب اس گروپ کے ذریعے, اس اچھے انیشیٹو کے ذریعے میں سمجھتی ہوں کہ دس از دی ہائی ٹائم کہ ہمیں یہ اویئرنیس جو ہے یہ دینی چاہیے. دنیا میں بہت سارے اسلامک ملک فیملی پلاننگ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. ہم کچھ زیادہ بڑے مسلمان ہیں, یہ پتہ نہیں ہماری مسلمانیت جو ہے وہ جب بھی آپ کوئی ڈھنگ کی بات کرنے لگتے ہیں یا آپ جو ہے وہ عورت کی بات کریں, عورت کی ہیلتھ کی بات کریں, تو اللہ جانے اس میں سے مذہب کو کیوں, مطلب, اور مذہب کو بھی وہ نہیں جو مذہب کہتا ہے. مذہب کی ایک اپنی ڈیفینیشن, ہر ایک نے ہم میں سے اپنی اپنی علیحدہ ڈیفینیشن ہے. ہماری تو نمازیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں. ہمارے تو ابھی تک ہم اس بات پہ سیٹل نہیں ہو سکے کہ نماز جو ہے ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں کہ ہاتھ بند کر کے پڑھتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی ہم نے فتویٰ دینا ہے کہ فلانے نے اگر ایسے نماز پڑھی ہے تو وہ دیکھیں نا, وہ تو مشرک ہے, وہ کافر ہے.
سو میں بہت کم موقع ملتا ہے سوشل ایشوز پہ بات کرنے کا، لیکن دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی باتیں ہم ہر وقت کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتی رہنی چاہیے، لیکن جو سوشل ایشوز ہیں، ہماری کتنی موٹیلٹی ریٹ کیا ہے ہمارا ملک کے اندر، کتنی عورتیں، کتنے بچے جو ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں. یہ مجھے کہنے میں بہت خوشی ہے کہ مائنر بچیاں جو ہیں ان کی شادی کے اوپر سب سے پہلے پابندی جو ہے وہ پنجاب کے صوبے نے لگائی. اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، جب وہ خادم اعلیٰ پنجاب تھے، میں بھی ان کی ٹیم کی ایک چھوٹی سی ممبر تھی، اس وقت یہ ہمیں یہ شرف ملا کہ ہم اس کے اوپر بات بھی کر سکے. حالانکہ مجھے یاد ہے ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہم نے ایک بنایا تھا، اس کے اوپر میں فوکل پرسن تھی، میرے پہ بڑے بڑے فتوے لگے تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ میرے پیچھے بھی پڑ گئے تھے کہ پتہ نہیں میں نے کون سا غیر قانونی کام کر دیا، غیر اسلامی کام کر دیا. لیکن یہ بچیوں کی اس وقت الحمدللہ پنجاب کے اندر مائنر بچیوں کی شادیاں ناممکن ہیں، نہیں ہو سکتی، نہیں رپورٹ ہوتی اسی لیے بھی، اور باقی صوبوں کو اندر بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ قانون شاید موجود ہے بھی، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جس اسپرٹ کے ساتھ پنجاب نے کی تھی اس اسپرٹ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ بہت بڑا ٹاپک ہے، اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ یہ عورتوں کا ٹاپک ہے. پاپولیشن اویئرنیس صرف عورتوں کا ٹاپک ہے، حالانکہ اس پہ جتنی اویئرنیس مردوں کو دی جانی چاہیے وہ شاید عورتوں کے لیے اتنی ریکوائرڈ نہیں ہے. اور اس کے اوپر ہم بھاگتے ہیں نیچرل پروسیس کو، نیچرل چیزوں پہ بات کرتے ہوئے. اب ریپروڈکشن جو ہے اور جو یہ پاپولیشن ہے یہ ہر ایک کا ٹاپک ہے، آپ کا بھی ٹاپک ہے، میرا بھی ٹاپک ہے، سب کا ٹاپک ہے، لیکن اس پہ بات نہیں کر سکتے. ہمیں شرم آتی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی اس میں شرم کس چیز کی ہے کہ اگر ہم یہ میسج دیں پبلک ایٹ لارج کو کہ اپنے وسائل کے مطابق اپنی فیملی کو پلان کریں. آپ یہ دیکھ لیں کہ بچے جو ہے 5 بچوں کو روٹی کھلانا، ان کو اچھی تعلیم دینا، ان کو ایک لائف سٹائل دینا ممکن ہے یا نہیں، یا آپ کو آپ کے وسائل کے اندر 1 یا 2 بچے ہوں تو زندگی زیادہ بہتر گزر سکتی ہے. اس کے اندر بات کرنی چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے. اور مجھے کہتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ میرے 2 ہی بچے ہیں، اور میں نے جو ہے وہ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے میری بائی دا وے میری ہم 6 بہنیں تھے اور 2 بھائی تھے، تو مجھے لگتا ہوتا تھا کہ ہم بہت بڑی فیملی ہیں. لیکن الحمدللہ کہ ہمارے بعد یعنی ہماری جو جنریشن ہے ہم سب کے 2 یا 3 بچے ہیں. ہم میں سے کسی بہن بھائی کے بچے جو ہے وہ 2-3 سے زیادہ نہیں ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں اپنے ریسورسز کے مطابق اپنی فیملی کو پلان کرنا چاہیے. اور اسی طرح جب ہماری غربت کا ایک ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ غربت کی سطح سے اس لیے بھی نیچے ہیں کہ ان کو اگر میں 100 روپیہ کماتی ہوں اور میرا خرچہ جو ہے 5 بچوں کے ساتھ، 2 ماں باپ کے ساتھ، 2 میاں بیوی کے ساتھ ہم 8 گھر والے بنتے ہیں، تو 100 روپے میں میرا گزارا نہیں ہو سکتا، تو میں خط غربت سے نیچے ہی جاؤں گی. ڈیلی میں ہر ایک مہینے کے بعد میں اس کے اوپر نیچے جاؤں گی. اور مجھے آپ کو یہ بتانے میں خوشی ہے، مجھے اگر پتا ہوتا تو میں ان کو خود سے انفارم کرتی. سارا افضل تارڑ صاحبہ جو ایکس ایم این اے بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی رہی ہیں، ان کو کوآرڈینیٹر بنایا گیا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے فار دس فیملی پلاننگ، کیونکہ اس کے اوپر وہ آلریڈی ایز فیڈرل منسٹر بھی بہت سارا کام کر چکی ہیں. اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کی ایک پالیسی اور سیریسنس ہے کہ وہ اس ٹاپک کو کتنا سیریسلی لیتی ہیں کہ اور اب تو کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں عورتوں کا راج ہے، تو جو اچھی بات ہے. میں تو خیر اس کو بہت کمپلیمنٹ کے طور کے اوپر لیتی ہوں، کیونکہ آپ نے بہت سارا مردوں کا راج دیکھ لیا، عورتوں کے راج میں بہتری ہی ہو رہی ہے. عورتوں کے راج میں جو ہے وہ ہر شعبے کے اندر وہ سیریسنس، اس ڈیووشن کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور یہ بات میرا خیال ہے مردوں کو اس پہ افینڈ نہیں ہونا چاہیے کہ عورتیں زیادہ سنسیریٹی کے ساتھ، زیادہ ٹائملی، زیادہ ڈیووشن کے ساتھ کام کرتی ہیں. جو بھی کام ان کو دیا جائے، ایون گھر کا کام ان کو دیا جائے، اگر عورت ایک دن گھر کا کام نہ کرے تو سارے گھر والوں کو لگ پتہ جائے کہ جو ہے وہ روٹی کہاں سے کھانی ہے اور بچے کے پیمپر کس نے بدلنے ہیں. سو اس لیے یہ پنجاب کے اندر بھی چیف منسٹر صاحبہ کا بڑا اس کے اوپر ایک ان کی ایک پالیسی بڑی کلیئر ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ ایک لائزون کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ایک بہت نیشن وائڈ ایک کیمپین کی ضرورت ہے دوبارہ، جو ہم اپنے جس کے اوپر ہم بات کریں.
ہمارے جو مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ بھی ہیں جن کے مطابق فیملی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے، لیٹ سٹ ٹوگیدر، ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، اور یہی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، یا آپ مجھے کنونس کر لیں یا میں آپ کو کنونس کر لوں. خام خام مطلب فتوے دینے سے، دوسرے کی بات میں نے سننی نہیں، میں نے سمجھنی نہیں، لیکن چونکہ میری رائے ہے تو بس وہی رائے ٹھیک ہے، ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک اگر یو این ایف پی اے اور ایس ڈی پی آئی ایک راؤنڈ ٹیبل جو ہے وہ آرگنائز کرے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، جس میں ہمارے اسکالرز بھی شامل ہوں. ہمارے پاس بہت سارے اچھے وہ اسکالرز بھی ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں فیملی پلاننگ کو، اور جیسے میں نے کہا دنیا میں بہت سارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ فیملی پلاننگ کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، وہ ان کے پاس یہ پالیسی موجود ہے، وہ اپنے ملک کے اندر فیملی پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن جو ہے وہ ہم ابھی بھی کچھ شاید کانٹروورسیز کا اور کانفلکٹ کا شکار ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ ایک راؤنڈ ٹیبل کا آرگنائز اگر ہم کریں، ہم سب اس کے اوپر بیٹھیں اور بیٹھ کر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ڈائلاگ کریں کہ ہمیں اپنے ملک کو آگے کیسے لے جانا ہے. جس سپیڈ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے وہ اس سپیڈ کے ساتھ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم آبادی کے حساب سے اتنا بڑا ملک ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ کیا یہ ملک جو ہے اس کی ریسورسز کے حساب سے، اس کی ڈویژن کے حساب سے، کیا ہم اپنے لوگوں کو وہ کوالٹی لائف دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے لوگوں کو وہ کوالٹی آف ایجوکیشن دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا اتنے اچھے سکولز ہیں؟ اور ہم کیا ایز اے گورنمنٹ اور ایز اے سوسائٹی تیار ہیں کہ ہمارے ہر گھر کے اندر 8 5 5 6 6 بچے ہوں، اور ہم ان بچوں کو ایک جو ہے وہ بس پیدا کر کے پھینک دینا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ بچے جو ہیں وہ کبھی سائیکلوں کی دکانوں پہ آپ کو مس یوز ہوتے ہوئے، بلیک میل ہوتے ہوئے، ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہوئے دکھتے ہیں. کبھی آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، میں تو خیر ویڈیو چلا کے دیکھتی نہیں، میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چینوں کے ساتھ باندھ کے وہ کبھی کوئی مالک مار رہا ہے، اس نے چوری کر لی. ابھی کچھ دن پہلے ایک بچے کو روٹی چوری کرنے کے اوپر جو ہے وہ جس بری طرح سے پیٹا گیا، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. اس کو روٹی نہیں دے سکے، یہ ایز اے سوسائٹی، ایز اے ریاست ہم سب کی بھی ناکامی ہے. یہ اس کے گھر کی ناکامی تو ہے ہی ہے، ہم سب کی بھی ناکامی ہے. اور اسی لیے اس کے اوپر ایک جو ہے وہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اب تو ہم اتنے زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی اولڈ ایج ہومز کھل گئے ہیں. اور میری جس دن میرے والد صاحب کی جو ہے وہ ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے، اس دن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اولڈ ایج ہوم میں جاؤں. میرے والد صاحب اگر نہیں ہیں تو جو والدین وہاں پر اپنے بچوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی یاد میں، ان کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کر کے میں اس تکلیف کو شیئر کرتی ہوں جو اس دن میں محسوس کرتی ہوں. اور اولڈ ایج ہوم میں چیف منسٹر صاحبہ نے پچھلی عید جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم میں گزاری تھی، اور وہاں اتنی تکلیف دہ سٹوریز ہیں کہ وہ ماں باپ جو اپنے 5 5 6 6 بچے پال لیتے ہیں، لیکن وہ 6 بچے مل کے نا 2 ماں باپ نہیں پال سکتے، اور ان کو پھر جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیا جاتا ہے. ہم اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں. بہرحال یہ، اور ان میں سے خواتین نے جو ہے وہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو حج پہ جانا ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو جو ہے 13 خواتین کو غالباً جو ہے وہ حج کے اوپر بھیجا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری رورل ایریا میں رہنے والی خواتین ہیں، ان کے لیے لائف سٹاک کا ایک نیا پروگرام چیف منسٹر صاحبہ نے شروع کیا ہے کہ جس کے اندر جو خواتین باہر نکل کے کام کر سکتی ہیں. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کمائے گا اور وہ ساری فیملی کو پال سکتا ہے. خواتین گھروں میں رہ کر بھی بہت سارا کام کر سکتی ہیں، اول تو باہر نکلنا چاہیے. خواتین کو ایک سیکیور ایٹماسفیئر دینا چیف منسٹر صاحبہ کی پالیسی ہے. اس کے لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ پنک بٹنز جو ہیں وہ تمام جو لاہور کی شاہراہیں ہیں ان کے اوپر انسٹالڈ ہیں. کہیں پر بھی کوئی خاتون اپنے آپ کو ان سیف فیل کرتی ہے، اس کے لیے وہ پنک بٹنز موجود ہیں. ورچوئل پولیس اسٹیشنز ہیں، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میرے پاس وہ ریکارڈ میں لے کے نہیں آئی، مجھے لانا چاہیے تھا، جس کے اندر ورچوئل پولیس اسٹیشنز کے اندر تھاؤزنڈز آف اپلیکیشنز جو ہیں اور جو کمپلینٹس ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا بغیر خاتون کو پولیس اسٹیشن آئے ہوئے، اور تھرو کال، ویڈیو کال یا آڈیو کال جو ہے اس کو جو ہے وہ سیکیور کیا گیا. پھر جو ٹرانسپورٹ ہے، یہ بالکل اگر خاتون اکنامکلی سٹیبل ہوگی تو یقیناً اس میں سوسائٹی میں بھی اس کا مقام بہتر ہوتا ہے، اور گھر میں بھی کماؤ پوت ہو یا اب تو کماؤ پوت پیچھے رہ گئی بات، کماؤ عورت جو ہے نا وہ بھی سب کو اچھی لگتی ہے.
سو اس خاتون کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، بچیوں کو جو ہے وہ بائکس دی جا رہی ہیں تاکہ وہ کمیوٹ کر سکیں، اور جو ان کو ہراسمنٹ اور ایک انکمفرٹیبل سچویشن فیل کرنی پڑتی تھی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہوئے، اس سے وہ جو ہے وہ نہ گزر سکیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ دھی رانی پروگرام جو چیف منسٹر صاحبہ کو بہت ان کے دل کے قریب ہے، جس میں بچیوں کی ایک رسپیکٹیبل طریقے سے شادیاں بھی اس وقت ایک معاشرے کا بہت بڑا جو ہے وہ انفارچونیٹلی ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس پہ ماں باپ جو ہے اپنی بچیوں کی رسپیکٹبلی شادی جو ہے وہ نہیں کر پاتے۔ سو اس کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے یہ خود بیڑا اٹھایا ہے، اور اس دھی رانی پروگرام کے تحت بہت ساری بچیوں کی جو ہے وہ شادیاں ہوں گی، اور اس دن میں ان کو لیکچر دوں گی ضرور جس دن ان کی شادی ہوگی کہ بیٹا مطلب مہربانی کرنا اور اپنے ریسورسز کے مطابق اپنی فیملی پلان کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آخر پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی حکومت اپنے اون کے اوپر اکیلے کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر ہم ایز اے سوسائٹی ایک چیز کا بیڑا نہ اٹھائیں، اور اگر ہم یقین مانیے ہم سول سوسائٹی کے طور پہ، ہم میڈیا کے جو ہے طور کے اوپر، ریاست کی تو خیر ذمہ داری ہے ہی ہے، ہم سب مل کے یہ بات طے کریں کہ سوشل ایشوز پہ زیادہ بات کریں گے، سوشل ایشوز پہ زیادہ گفتگو کریں گے، اور گفتگو کر کے کسی ایک کنسنسس پہ، کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں گے تاکہ سوسائٹی کو ریفارم کیا جا سکے۔ گالی، بدتمیزی، مار دو، جلا دو، بس تباہی کر دو، یہ اس ملک کا مقدر نہیں ہے۔ اس ملک کو آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کو اس مقام پہ پہنچانا ہے جو اس کا حق ہے۔ لیکن تھوڑا سا ٹریک پہ جاتے ہیں پھر نیچے اتر آتے ہیں، سو اللہ کرے کہ اب پاکستان جو ٹریک پہ چڑھ رہا ہے اور مہنگائی کم ہو رہی ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے، اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے مستحکم کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، تھینک یو میڈم۔ میڈم نے جو میسیجز دیے میرے خیال اس میں کوئی بھام نہیں، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ میسیج ہمارے پاس ہے، اور جہاں تک انہوں نے بات کی کہ گورنمنٹ کی کہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں، اس میں دیکھیں جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ بہت سارے ہمارے ایشوز اگنور تھے۔ یہ گورنمنٹ جس کو آپ کہیں کہ ویمن لیڈ گورنمنٹ، تو وہ ان ایشوز پہ توجہ دے رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں پوری قوم کے لیے فخر کی بات ہے۔ ڈاکٹر ساجد صاحب سے میں